آخرت میں جہنمیوں کو زنجیریں اور پٹھے ڈالے جائیں گے اور آگ میں گھسیٹے جائیں گے۔ علماء نے دنیا میں بھی غیر ضروری زنجیریں اور دھاگے باندھنا منع کیا۔ آج کل لڑکوں میں فیشن ہے، کوئی ہاتھ پہ باندھتا ہے، کوئی گلے میں لٹکاتا ہے، حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات میں ہے کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یہ پیغمبر زنجیریں اور دھاگے اتارنے آئے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ اور ان جیسے ذہن اور نظریے رکھنے والے گڑی کو بھی ناجائز کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ مرد ہو کر کے ہاتھ پہ بنگڑی ڈالی ہوئی ہے۔ لیکن ہم نے فقیہ امت جو محدث بھی کبیر تھے اور مفسر بھی، مولانا مفتی محمود کے ہاتھ پر، بائیں ہاتھ پر گڑی بندھی ہوئی دیکھی، اور مفتی صاحب ان چیزوں میں بہت سباق الغایات ہیں۔ تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ حمل اس پر ہے کہ گڑی للزینت ہے تو لا یجوز للرجل ان یتزین، مرد کو ایسے زیب و زینت جائز نہیں ہے، اور اگر یہ ضرورت ہے مواقیت کے اوقات جاننے کی تو فتویٰ یہ دیا گیا ہے کہ یہ ضرورت المواقیت ہے، تو ضرورت المواقیت پر ہر شخص کی اپنی حیثیت کے مطابق ہے۔ مہنگی گڑی بھی ہو سکتی ہے، سستی بھی ہو سکتی ہے، بزرگان دین نے وہ جیب والی وہ بھی رکھی ہے، یہ ہر شخص کے اپنے مقام ہے۔ لیکن جب زینت اور ضرورت دونوں کا تعارض ہوا تو ترجیح تو ضرورت کو دے دی گئی اور گڑی پہننا جائز ہوا، اور جو زیب و زینت ہے وہ تابع سمجھا گیا ہے۔ جیسے علماء نے لکھا ہے کہ گڑی تو سونے کے نہیں ہو سکتی، لیکن گڑی کے اندر ہندسے اور سوئیاں ہو سکتی ہیں، وہ توابع ہے۔ اسی طرح اگر قمیص میں اسٹٹ یا بٹن سونے اور چاندی کے ہو تو علماء نے اجازت دی ہے، یہ توابع ہے۔ افغانستان کے علماء نے اس سلسلے میں تھوڑی سی جلدی کی، پیٹ پتلون کو کفر کہا اور اس طرح چیزوں کو بہت ناجائز کہا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ روس کو وہاں پر جڑیں جمانا آسان ہو گیا، اور انہوں نے اسلام کو ایک مہنگا قسم کا اور مشکل قسم کا فارمولہ بنا دیا۔ ہندوستان کے اکابر علماء عقل مند تھے بہت، انہوں نے ان چیزوں کے ساتھ ساتھ چلنے کو برداشت کیا۔ وہ ایک شخص تھا نا جو کہتا تھا کہ میں اس دین کو قبول کروں گا جس میں شراب جائز، تو حضرت اقدس مولانا انور شاہ کہتے کہ تو آسان جواب تھا کہ گناہ سمجھ کے پیا کرے اور اسلام لے آئے۔ پھر حضرت شاہ صاحب نے اس جگہ لکھا ہے کہ اصلی انجیل کے اندر توریت میں شراب منع ہے، یہ جو موجودہ اناجیل میں ہے یہ پولوس نے 244 سال بعد جب حضرت عیسیٰ آسمان پہ تشریف لے گئے اپنی طرف سے ڈالا ہے، شراب کو جائز کر دیا، خطرے کو ناجائز کر دیا۔ اب یہ کہ گھڑی پہننی ہے تو پھر کس ہاتھ میں؟ تو اہل سنت والجماعت کا شعار ہے، فتاوی قاضی خان اور بہار میں ہے کہ ہمیشہ انہوں نے بائیں ہاتھ میں پہنا ہے، اور دائیں ہاتھ میں پہننا یہ روافظ کی علامت سمجھی گئی۔ بعض حضرت گنگوئی وغیرہ نے کہا ہے کہ اب تو نہیں ہے تو دائیں میں پہن سکتے، لیکن حواشی کوکب دری کے اندر حضرت گنگوئی نے اس سے رجوع کیا ہے اور کہا ہے کہ نہیں، بددستور ناپسندیدہ ہے دائیں ہاتھ میں پہننا، اور بائیں ہاتھ میں پہننا مناسب ہے۔ علماء نے اس کی ایک حکمت بھی لکھی ہے کہ دائیں ہاتھ کی مثال مرد کی ہے، اور مرد زیب و زینت کا محتاج نہیں ہے، مرد راکی رخائے زینت بس، اللہ نے مرد کو جو مردانگی دی ہے وہی کافی ہے۔ اور بائیں ہاتھ چونکہ انجاس اور غلاظات میں ملوث ہوتا ہے، اس کو ضرورت پیش آ رہی ہے زیب و زینت کی تاکہ غلظ کم ہو جائے، جیسے خواتین ناقص العقل اور ناقص الدین ہے، اور وَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، اس کی تو تربیت ہی سونے میں ہوتی ہے۔
وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اس کر کھل کر بات بھی نہیں کر سکتی۔ تو علماء کہتے ہیں جس طرح خاتون کو زیورات پہناتے ہیں، یہ مرکیاں ہے، یہ ٹیکا ہے، اور یہ سر پہ زوان دے شہزادہ پجبن پروت دے، رحمان بابا وہی سر پہ زوان دے شہزادہ پجبن پروت دے، اور ز پوئیگم سر بپریکڑے داشقانو، لال نتنا تیرے ہونٹوں پر ایسا لٹکا ہے جیسے شہزادہ بیٹھو، سر پہ زوان دے شہزادہ پجبن پروت دے، اور ز پوئیگم سر بپریکڑے دخوارانو، وقرات اوی چا جانان میا دوا، دسرو شنڈو دپاسا سر پہ زوان میا دوا۔ تو خواتین کو زیب و زینت اور ہلیہ ہولی وغیرہ ہے زیورات کی ضرورت ہے تاکہ اس کی وہ کمی کوتاہی دور ہو جائے۔ اب دیکھو نا، خاتون کی شادی ہو رہی ہے تو خاتون کو اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی تحائف ہے اور سسرال کی طرف سے بھی، ان میں زیادہ تر جو عنصر ہوتا ہے وہ زیورات کا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ خاتون ایک زندگی سے نکالی جا رہی ہے، اپنے ماں باپ کا گھر جو ہے وہ جنت ہے۔ پردکورنا دوزخنا، دا شہزاد گئے بپا کی عمر تیرا بنا۔ ہماری والدہ صاحبہ اپنی ایک ہی بہن تھی ہماری، اس کو یاد کر کے زار و قطار روتی تھی، وہ کہتی تھی کہ پرایا گھر پتہ نہیں بنیں گے یا نہیں۔ توبہ توبہ۔ تو اس لیے اس کی توجہ ہٹانے کے لیے زیورات اور بنارسی اور قیمتی کپڑے اور یہ سب اس کو دیے جاتے تاکہ وہ دل لگا لے ادھر۔ اب اگر وہاں لوگوں میں اہلیت اور صلاحیت ہو تو وہ اپنے ماں باپ کو بھول کر کے ان کو اپنے ماں باپ اور اپنے سمجھیں گے، مگر وقلیل ما۔ اب ہمارے یہاں ماشاءاللہ ایک زورور گھرانے کی بہو آئی ہے، لیکن پورے گھر پر حاوی ہے، وہ بیٹیوں کی طرح الحمدللہ وہ اوپر نیچے ہے، کیونکہ ایک ہی بیٹا ہے اور اس کی اہلیہ ہے تو اس کا اکرام بھی اور طرح ہو رہا ہے۔ محمد انور شاہ کی والدہ اکثر روتی اور کہتی ہے کاش کہ ہماری بیٹیوں بھی دوسروں کے ہاں ایسی عزت ہوتی۔ میں نے کہا اس سے بڑھ کر اللہ عطا فرمائے گا۔ تو جس طرح خاتون کے زنانہ پن اور ان کے نقص العقل وغیرہ کو پر کرنے کے لیے اس کو قیمتی کپڑے، زیب و زینت اور زیورات کی ضرورت ہے، اس طرح بائیں ہاتھ چونکہ متلوث فی الانجاس ہے، تمام ناپسندیدہ کام اس سے کیے جاتے ہیں، اس لیے اس کی نحوست کو دور کرنے کے لیے اس میں گڑی یا انگوٹھی پہننا اہل سنت نے مناسب سمجھا ہے۔ تعجب ہے کہ تبلیغی حلقہ یا بعض علماء وہ دائیں ہاتھ میں گھڑی پہنتے ہیں۔ تبلیغیوں کو غالباً حضرت شیخ کی اس عبارت سے جو شمائل میں آئی یہ مغالطہ ہوا ہے، جبکہ اس سے کوکب الدری کے حواشی میں رجوع کیا گیا ہے۔ اور بعض علماء کرام میں سے ایک عالم نے مجھے لکھا تھا کہ آپ اس پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، لیکن اکثر احادیث تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کا آئی ہے۔ یہ بہت علمی اور ضروری بات تھی، اس لیے یہاں پر کرنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ میں نے ان کو جواب لکھا کہ بخاری کتاب العلم میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ملوک السلاطین کو خطوط لکھنا چاہا تو آپ سے کہا گیا انہم لا یقرؤون ما لم یکن مکتوما، جب تک وہ مہر زدہ نہ ہو اعتبار نہیں کرتے۔ فاتخذ خاتما من فضہ نقشہ محمد الرسول اللہ، آپ کی انگوٹھی پر چونکہ محمد الرسول اللہ درج تھا اور وہ مہر کی جگہ استعمال ہوتی تھی، اور مہر تو دائیں ہاتھ سے لگانا ہے، اس لیے اکثر احادیث پیغمبر کے دائیں ہاتھ میں پہننے کا تذکرہ ہے۔ الحمدللہ علی ھذا۔
لیکن اس کے باوجود اہل سنت کے اکابر نے یہ استدلال بر وقت کیا ہے کہ انگوٹھی اور پھر اس پر قیاس گڑی دائیں ہاتھ میں نہ پہنے بلکہ بائیں ہاتھ میں پہنے. کہتے ہیں کہ روافظ کی علامت ہے کہ وہ دائیں ہاتھ میں پہنتے ہیں. یہ بھی کہا گیا کہ جس کے دائیں ہاتھ پہ آپ نے گڑی یا انگوٹھی دیکھی سمجھے کہ اس کے ایمان یا عقل میں کچھ کمی ہے. ابن عابدین نے اس کو زیادہ درسر اعتنا نہیں سمجھا لیکن یہ ثابت ہے. لیکن اگر کسی انگوٹھی یا گڑی میں کوئی آیت ہے یا حدیث کا ٹکڑا ہے یا کارآمد جملہ ہے تو ہمارا بھی فتویٰ و عمل یہ ہے کہ وہ دائیں ہاتھ پر ہو، احتراما لحاظ العبارہ، آیات و حدیث اور اچھی عبارتوں کا اعتبار کرتے ہوئے. بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ مسئلہ اختلافی سا ہو گیا ہے تو آپ بھی تسامح کر لیتے، تو ایسی صورت میں تو پھر بہت سارے مستحبات نکل جائیں گے. کسی کو کچھ کہہ ہی نہیں سکیں گے، نہ پگڑی کی سنت بتا سکیں گے، نہ لباس کی سنتیں بتا، سب میں اختلافات موجود ہے. تو اختلافات کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ فاتحہ خلف الامام کے بارے میں حنفی کو نہ سمجھائیں، امین بالجہر اور رفع یدین کا مسئلہ نہ بتائیں. اختلاف کا مطلب یہ کہ ہر مسئلے کو اس کے وقار اور مقام کے مطابق بیان کیا جائے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، اور یہ مانگتے ہیں آپ سے عذاب قبل الحسنت، آرام پہنچنے سے پہلے. یہ کہتے تھے کہ جب اتنے ہم مجرم ہیں اور مشرک ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا.